ہمارے وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کہہ دینا ہے کہ بھئی یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے، اس اعتراض کا جواب تم کیا دو گے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ ان کے دھرم میں بھی کوئی ایک مہان پروش ایسا گزرا ہے جو اپنی بیویوں کو رکھتا تھا، بہت ساری بیویاں رکھتا تھا، ان میں سے کئی بیویاں ایسی ہیں جن کی عمر 7 سال 8 سال 9 سال 12 سال 14 سال ایسی عمر ان کی ہوا کرتی تھی۔ جب جانیں گے تبھی ان کے اس جملے کا جواب دے سکیں گے، نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے ان کے ادیان کو، ان کے مذاہب کو، تو پھر ان چیزوں کے بارے میں ہم جواب نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے ساتھی نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں جائیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی عیسائی ہے تو ٹھیک ہے، اگر عیسائیت کے باہر ہے، کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو تم اس کو کل یعنی ختم کر دو، یو مسٹ کل، اسے جان سے مار دو۔ یہ جان کی ویلیو عیسائیوں کے اندر ہے۔ وہی چیز آپ اگر دین اسلام کے اندر دیکھیں گے تو ایک جان کی جو ویلیو ہے، ایک جان کی جو قیمت ہے، کیا بتایا اللہ نے؟ جان کی قیمت کو اس آیت کریمہ سے آپ لوگ سمجھئے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن کھولو تو سمجھو کہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، اس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے قتل الناس جميعا، اس نے کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، پورے انسانوں کو مار ڈالا۔ اب یہ تو ایک عجیب چیز ہے کہ ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، یعنی اس کو اتنا گناہ ملا، اتنا گناہ ملا کہ اس کو ایک آدمی کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بہت زیادہ گناہ دے دی۔ اب ایک جان کی ویلیو اس سے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آگے کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی واضح ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف اس کی جان کو بچایا، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ اسلام کے اندر ایک جان کی ویلیو یہ ہے۔ عیسائیوں میں کہا گیا کہ اگر کوئی عیسائی نہیں ہے تو تم اسے قتل کر ڈالو، بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حالانکہ بائبل ہر زمانے میں چینج ہوا ہے، بدلا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسی کیسی کتابوں کو بدل دیا گیا، ادوار میں ان کتابوں کے اندر چینجنگ لائی گئی، تبدیلی پیدا کی گئی، ان کے اندر غلط چیزوں کو ایڈ کیا گیا، ڈالا گیا۔ مسلمانوں، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو ماننے والے، ان کے فالوورز تبھی بڑھیں گے جب ان کی عظمت ان کے سامنے کھل جائے۔ ان کی عظمت جب ان کے سامنے کھلے گی تب وہ دیکھیں گے کہ رام کرشن کی عظمت اتنی نہیں ہے، اور رام چندر جی، کرشنا، یا پھر جتنے بھی ان کے بڑے بڑے گرو یا پھر بڑے بڑے جو مہان ویکتی، مہان پروش، رشی منی جو بھی گزرے ہیں، انہیں پتا چلے گا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں
کسی کا اتنا مقام نہیں جتنا مقام مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، اے اللہ کے نبی آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ نبی بن چکے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا ابو ذر میرے پاس دو فرشتے آئے، اتانی ملکانی وانا ببعض بطحاء مکہ، میں بطحاء مکہ میں موجود تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آسمان کے بیچوں بیچ رہ گیا، دوسرا فرشتہ زمین پر اتر آیا، ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ کہنے لگے کہ اگر یہ وہی ہے تو پھر اس کو تولا جائے، اس کو ناپا جائے، اس کو وزن کیا جائے، ترازو رکھا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ترازو کیسا تھا، ترازو رکھا گیا، ترازو کے ایک پلڑے پر محمد رسول اللہ کو رکھا گیا، ایک پلڑے پر ایک آدمی کو رکھا گیا، عام آدمی، کوئی بڑا مہان ویکتی نہیں، ایک عام آدمی کو رکھا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا، وہ عام آدمی کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نبی اتنے وزن۔ فرشتے نے کہا ہٹاؤ اس ایک آدمی کو، 10 آدمی رکھو، ایک طرف محمد، ایک طرف 10 آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف 10 آدمی۔ پلڑا اٹھایا گیا، پلڑا اٹھانے کے بعد محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، 10 آدمیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ 10 آدمیوں کو ہٹایا گیا، 100 آدمیوں کو رکھا گیا، اٹھایا گیا، محمد کا پلڑا بھاری، 100 آدمیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، ہٹایا گیا 100 آدمیوں کو، 1000 آدمیوں کا ایک مجمع اس کے اندر رکھا گیا، اور ایک طرف صرف اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اٹھایا گیا، 1000 آدمیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک پلڑے میں ہیں، محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ 1000 آدمیوں کو ہٹا دیا گیا، فرشتہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس کو پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ناپ دیا جائے، پوری دنیا کے لوگ اگر ایک پلڑے میں آ جائے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں، پوری دنیا کے انسان ایک پلڑے میں، پوری دنیا میں حضرت آدم بھی آ گئے، حضرت نوح بھی آ گئے، حضرت یونس بھی آ گئے، حضرت یوسف بھی آ گئے، حضرت یعقوب بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی آ گئے، حضرت اسماعیل و اسحاق بھی آ گئے۔ ارے وہ ابراہیم جس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا صرف رب کے ایک فرمان پر، وہ یوسف جس نے، وہ یعقوب جس نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی پر رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر لیا تھا، وہ یعقوب بھی اسی انسانوں کے پلڑے میں پوری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں اکیلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پلڑا بھاری، دنیا کے انسانوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ مسلمانوں یہ تمہاری نبی کی عظمت ہے، یہ کسی اور نبی کی عظمت نہیں ہے۔ آپ جائیں گے ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو اٹھائیں گے، کسی نے اس طرح کی عظمت نہیں پائی، کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا گیا۔ پتہ کیا چلا حدیث سے؟ حدیث سے پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ساری دنیا کچھ کہہ رہی ہے، محمد کچھ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ساری دنیا کی لوگ جب ایک پلڑے میں ہلکا ہو سکتے ہیں تو محمد کے ایک بات پر ساری دنیا کی بات ہلکی ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہمیں پکڑنا پڑا۔ آئیے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، کفار و مشرکین نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ اے محمد تیرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، جو بچے پیدا ہوئے سب مر گئے، تو قاطع النسل ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تیری نسل آگے بڑھے گی کیسے، تیرا نام لینے والا کہاں ہے؟